سجدے کا معنی کیا ہے؟ ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، سجدے کا لغوی معنی۔ اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے نا وہ یہ ہے 7 اعضاء کو سات ہڈیوں کو زمین پہ رکھنا۔ وہ ہڈیاں کون سی ہیں؟ اس کی تفصیل میں بعد میں آتا ہوں۔ یہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا، یہ سجدے دو ہیں، ایک ہے سجدہ تعظیمی اور ایک ہے سجدہ عبادت۔ سجدہ تعظیمی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پہلے حضرت آدم تک جائز تھا، حضرت عیسیٰ تک، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک سجدہ تعظیمی حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ ایک ہی سجدہ ہے، سجدہ عبادت جو رب کو اب کرنا ہے۔ اب یہ جو فرشتوں نے کیا نا رب کو سجدہ عبادت، حضرت آدم سے ازل سے اب تک حرام ہے۔ سجدہ عبادت رب کے سوا کسی کو کرنا شروع سے حرام ہے۔ یہ جو فرشتے کر رہے تھے یہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تعظیمی۔ اچھا یہ تو ہو گیا سجدہ تعظیمی۔ حیت کون سی تھی؟ شکل کون سی تھی؟ ایک ہے سر جھکا دینا، ایک ہے رکوع تک پہنچنا۔ فرشتے کہاں تک گئے؟ مفسرین کا جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے، ویسا سجدہ جیسے نماز میں کیا جاتا ہے ویسا سجدہ حضرت آدم کے سامنے رب کے فرشتوں نے کیا، ویسا سجدہ اسی شکل میں جیسا سجدہ ہم کرتے ہیں اسی شکل میں کیا۔ اچھا جی، سجدہ ہے 7 ہڈیوں کا زمین پہ رکھنا۔ کون کون سی ہڈیاں ہیں وہ؟ آپ بھی میرا ساتھ دینا۔ 2 پاؤں کی، اس کے بعد 2 گھٹنے ہیں، 4 2 ہاتھ ہیں، 6 ناک اور پیشانی ایک ہی ہے کیونکہ پیشانی کی ہڈی سے تقریباً ناک ہی آتا ہے۔ تو یہ 7 ہڈیاں یہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ فرمایا میرے آقا نے فرمایا امرت ان اسجد، مجھے حکم دیا گیا کہ میں سجدہ کروں۔ کتنے پر؟ فرمایا الی 7 اعضاء، 7 ہڈیوں پر میں سجدہ کروں، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے یہ۔ دوسری حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی ناک یا پیشانی، ان دونوں میں سے ناک اور پیشانی ان کو زمین پر نہیں رکھا، فرمایا اس کی نماز جائز نہیں ہے۔ موجم الکبیر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں موجود ہے یہ حدیث۔ فرمایا ناک اور پیشانی سجدے میں زمین پہ نہ لگی، فرمایا سجدہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کئی ہوتا ہے سجدے میں یہ گئے نا جی، سجدے میں ناک لگ گیا پیشانی، پھر ہم نا ناک اٹھا دیتے ہیں۔ سجدے میں گئے نا، ناک لگ گئی پیشانی لگ گئی، پھر ہم نا تھوڑا سا سار کو اوپر کرتے ہیں ناک اٹھ جاتا ہے۔ ناک کی یہ نوک لگانا زمین پہ فرض ہے، اگر نہ لگائی سجدہ نہیں ہوتا۔ حدیث ہے امرتو، مجھے حکم دیا گیا میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں۔ اور سجدے کا ایک اصول یہ ہے کہ جب سجدہ کرنا ہے اپنے پیٹ کو رانوں سے دور اور اپنے بازو کو پہلوں سے دور، یہ 2 قانون ہیں، پیٹ کو ران سے دور، بازو کو پہلو سے دور۔ ایسے بھی سجدہ نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، مکروہ تحریمی ہے ایسا سجدہ بالکل کرنا۔ مرد کا جو سجدہ ہے وہ جماعت میں مجبوری ہو سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، جماعت میں اجازت ہے۔ اگر بعد ہے تو کم از کم اتنا کھلا ہو کہ ایک تازہ بکری کا بچہ نہ چلا جائے، اتنا آگے کر کے، بالکل کلوز نہیں کرنا، آگے ہو سجدہ، کھلا سجدہ ہو۔ اور یہ جو پیٹ ہے نا، بعض دفعہ یہ پیٹ نہ ملا ہوتا ہے ران سے، ایسے نہیں ہونا چاہیے ورنہ سجدہ نہیں ہوتا۔ یہ حدیث پاک کے اندر تھا۔ جی جی ہاں وہ ہوتی تھی جماعت میں، تو چلو مجبوری ہے، لیکن جتنے مرضی سجدہ کرو، جماعت کے اندر ہے، جماعت کے بعد نہیں ہے۔ اچھا سب سے پہلے کیا؟ ناک اور پیشانی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی کہتے ہیں بارش، ایک دن ہوئی بارش، میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر نکلتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک اور ماتھے پہ کیچڑ لگا ہوا تھا۔ ناک بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ حدیث سے استدلال کیا کیا جاتا ہے کہ ناک اور پیشانی کا زمین پہ رکھنا سجدے میں یہ فرض ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ جو پاؤں کی انگلیاں ہیں نا جی، یہ ہم اٹھا لیتے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ بہت ہم جو مقتدی ہیں نا، کم از کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ جو پاؤں کی انگلیاں ہیں نا، دونوں پاؤں کے انگوٹھے ان کا زمین پہ لگانا فرض ہے۔ انگوٹھے کی بات کر رہا ہوں۔ 3 انگلیاں پاؤں کی لگانا واجب ہے، 5 انگلیاں پاؤں کی لگانا سنت ہے۔ ایک انگوٹھا فرض ہے جی، نہ لگا سجدہ نہیں ہونا۔ 3 انگلیاں لانا واجب ہیں تے جڑا 5 انگلیاں کیوں؟ اب یہ جب لگائیں گے نا جی انگلی اس طرح، اس کا رخ کدھر ہو جائے گا؟ قبلے کی طرف ہو جائے گا،
رخ کدھر ہو جائے؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. جی دیکھو شریعت میں نیت کیا کرتے ہیں؟ منہ قبلہ کی طرف، سینہ قبلہ کی طرف، ہاتھ قبلے کی طرف، حتیٰ کہ بیٹھنا ہے جب ہم بیٹھتے ہیں، جب ہم اس طرح بیٹھتے ہیں، یہ جو ایک بایاں پاؤں ہے اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. جب ہم پاؤں کو اس طرح کریں گے، ٹیک دیں گے، اب بھی پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہے. یہ ہے شریعت، پورے کا پورا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. یہ بھی اس طرح نہیں کیا جاتا. سجدے میں بھی انگلیوں کو اٹھایا جاتا ہے. ایک انگلی پاؤں دا انگوٹھا فرض ہے، 3 لانا واجب ہے، 5 لانا سنت ہے.